بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ اب مقابلے کی صورت یہ ہے جو ایک بہت ہی حیران کن صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے مجھے منتظمین نے کہ آپ قرآن مجید کھول کر اپنے ذہن میں وہ صورت وہ آیت ذہن میں رکھیں گے۔ یہ بچے میں قطعاً اپنے منہ سے کوئی اشارہ نہیں دوں گا، یہ بچے 15 قسم کے سوالات کریں گے اور جو میرے ذہن میں آیت ہوگی اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور میں ہاں یا نہ میں جواب دوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہاں تک کہ یہ بچی اور بچہ وہ آیت پڑھ کر سنا دیں گے جو میرے ذہن میں ہوگی۔ میں صرف یس اور نو میں جواب دوں گا، ہاں یا نہ میں، اور ان بچوں کو کوئی ہنٹس نہیں دوں گا، کوئی اشارہ نہیں دوں گا، تو میرے ذہن میں جو آیت ہوگی وہ یہ بچہ اور بچی پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ 15 سوال کے اندر۔ محترم جناب پروفیسر حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم دونوں مل کر ایک ہی آیت ذہن میں رکھتے ہیں۔ میں پروفیسر ظفر اللہ شفیق صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ قرآن مجید کھولیں گے اور ہم دونوں ایک آیت ذہن میں رکھیں گے، اور جناب خالد یعقوب صاحب بھی تیسرے گواہ موجود رہیں گے کہ کون سی آیت ہمارے ذہنوں میں ہے۔ جی بسم اللہ۔ ہم نے ایک آیت ذہن میں سوچ لی ہے، آپ سوالات کر کے اس آیت تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ جناب جو آپ نے سوال کیا ہے پہلے 15 پاروں میں سے نہیں، حامیم سے لے کے اما پارے تک، جی سورۃ الاحقاف سے لے کے سورۃ الممتحنہ کے اینڈ تک، نہیں، صفحہ نمبر 552 سے لے کر 574 تک، صفحہ نمبر 552 سے لے کے 574 تک، نہیں، سورۃ نمبر 89 سے لے کر 114 تک، دوبارہ سوال کریں، سورۃ نمبر 89 سے لے کے 114 تک، 89 سے لے کے 114 تک، جی اب میں کیا پوچھوں؟ پارے کا رکن نمبر 14 سے لے کر کہاں تک؟ جی جی دونوں مشورہ کر سکتے ہیں آپس میں۔ پارے کا رکن نمبر 14 سے لے کر 21 تک، سمجھ نہیں سوال کی؟ 14 سے 21 تک سپارہ 12 نمبر، پارے کا رکن نمبر 14 سے لے کر 21 تک، پارے کا رکوع نمبر 14 سے لے کر 21 تک، نہیں، صفحہ نمبر 608 سے لے کے 611 تک ہے، جی سورۃ الکافرون سے لے کے سورۃ الناس تک، یس، جی جس سورت سے آپ نے سوال کیا ہے اس سورت کا پہلا حرف حروف قلقلہ سے ہے، ان کا سوال ہے جی جس صورت سے آپ نے سوال کیا ہے اس صورت کا پہلا حرف حروف قلقلہ میں سے ہے، جی جس سورت سے آپ نے سوال کیا اس سورت کی آیات 6 ہیں، نہیں، جس صورت سے آپ نے سوال کیا صورت کا آخری کلمہ مسعود ہے، نہیں، وہ آیت صفحہ نمبر 611 میں ہے، نہیں، جس سورت سے آپ نے سوال کیا اس سورت میں 4 آیات ہیں، جی جس صورت سے سوال کیا ہے اس صورت میں 4 آیات ہیں، جواب ہے جی، آیت نمبر 1 سے لے کے 2 تک ہے، جی جس آیت سے آپ نے سوال کیا وہ آیت حروف قلقلہ سے شروع ہوتی ہے، جی ان کا سوال تھا کہ جو آپ نے آیت پوچھی ہے وہ حروف قلقلہ سے شروع ہوتی ہے، جی اور آپ کے سوال بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ جناب جو آپ نے دل میں آیت سوچی ہے وہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 1، قل هو اللہ احد۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ ہمارے عزیز نے بالکل صحیح جواب دیا اور کسوٹی کے انداز میں یہ صحیح جواب تک پہنچے، اور یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے بہت آسان اور بہت مشکل سوال ان سے کر لیا تھا۔ عام طور پر حفاظ کی نظر، اور میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے
میں بھی چونکہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہوں تو ہمیشہ میں پیپر آسان بناتا ہوں، ہمیشہ آسان سوال کرتا ہوں، اور اس امید پر کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ آسانی فرما دے۔ تو بعض اوقات یہ بچے چونکہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ کہیں یوسیکم اللہ میں پہنچیں گے اور فلاں جگہ پہنچیں گے، وہ آسان میں کہیں پھنس جاتے ہیں، لیکن اس بچے کو میں داد دیتا ہوں کہ 15 سوال کے اندر یہ بالکل صحیح منزل تک پہنچے، اور اس تربیت پر میں ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ادارے کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اب یہ ایک اور انداز کا آپ کے سامنے امتحان آ رہا ہے کہ اس بچے نے جس قرآن مجید میں سے حفظ کیا ہے 16 لائنوں والا ہے، میں کہیں سے کھولوں گا اور وہ صفحہ نمبر میں بتاؤں گا، اور یہ اس کو اس کی پہلی آیت پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کھول رہا ہوں، میں صرف صفحہ نمبر بتاؤں گا، اور یہ بچے قرآن مجید کے اس صفحے سے صفحہ نمبر 308 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ بالکل درست، ماشاءاللہ، بالکل درست۔ اس کا آیت نمبر اس کا بیٹا آیت نمبر بتائیں۔ 26 سورۃ مریم کی، سورت مریم کی آیت نمبر 26۔ بیٹا آپ اس سورت کی آیت نمبر 25 بتا سکتے ہیں؟ وَهُزِّي إِلَيْكَ 24۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ۔ یہ جو میں نے آیت صفحے کے شروع میں سلیکٹ کی تھی، اب یہ اس سے پہلی کا نمبر پوچھ رہے ہیں، پھر اس سے پہلی آیت کا نمبر بول رہے ہیں، جو حافظ کے لیے انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کہ حافظ سے یہ کہا جائے نا اس آیت کے بعد والی آیت پڑھیں، بہت آسان ہے، حافظ سے کہیں اس سے پہلے والی آیت پڑھیں، بہت مشکل ہے۔ تو یہ اب کام کر رہے ہیں ان کے استاد محترم۔ جی آیت نمبر 23، فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، آیت نمبر 22، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ 21، قَالَ كَذَلِكَ 20۔ قالت أَنَّى يَكُونُ لِي۔ اچھا، اب ان سے ہم رینڈملی کوئی سوال کریں گے پورے قرآن پاک میں سے۔ جی سورہ مریم کی آیت نمبر 10 سنائیں جی۔ قال رب اجعل لي آية۔ 100% صحیح، ماشاءاللہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 38۔ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ماشاءاللہ، ويعقوب۔ ماشاءاللہ، بالکل درست۔ صفحہ نمبر بتائیں اس کا۔ 241۔ جی اس بالکل صحیح جی، ماشاءاللہ۔ اس سورت کی انفارمیشن دیجیے۔ سورۃ یوسف مکیہ، اس سورت کا نمبر 12 ہے، اس سورت کا نزولی نمبر 60 باتیں، یہ 60 والے۔ 53 ہے، اس سورت کی آیات 111 ہے، اس سورت کے رکوع 12 ہے، اس سورت کی لاسٹ آیت لقد کان فی قصصہم۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ سورہ زاریات آیت نمبر 31۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 7۔ ویل لکل افاک شاباش۔ نثیم۔ سورہ الحج آیت نمبر 25۔ إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله۔ شاباش ماشاءاللہ۔ اور مولانا سے اب درخواست ہے کہ یہ بچی الحمدللہ دارالہدا کی دنیا کی پہلی ایسی قرآنی کمپیوٹر ہے کہ جس کو قرآنی کمپیوٹر طرز پہ قرآن یاد ہونے کے ساتھ ساتھ پورے قرآن پاک کا ترجمہ بھی یاد ہے۔ اب مولانا جو بھی آیت پوچھیں گے اس آیت کا ترجمہ بھی بریرہ سنائے گے۔ بریرہ بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، اسٹیج پہ آ جاؤ۔ میں قرآن مجید کی کوئی سی ایک آیت صرف نمبر بتاؤں گا اور یہ پھر اس کا ترجمہ شروع کر دیں گے۔ جی یہ ترجمے کے بغیر قرآن مجید ہے ماشاءاللہ۔ جی آپ بیٹا سورہ نساء کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ کریں جی۔ جی اس آیت کا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسولوں پر اور ان کتابوں پر جو نازل کی گئی اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، پس یقیناً وہ جا پڑا بہت دور کی گمراہی میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔